حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیوں بندر بنی؟ تو ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اکبک کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پہ حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حربہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کا شکار کر لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حربہ پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوگی تو یہی ان کا شکار ہوں گی، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پائے گا، جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروپ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے ایسے شیطانی حربے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن نے اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچ بھی دیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میلاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کے شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے ہیں، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھایا پیا نہیں، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچایا۔ شیطانی چال بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں تو وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شہراہ پر چل پڑے اور دونوں جانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کی تاجدار بن جائیں۔ تو ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔